سعودی عرب جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ، میرے عزیزو علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو یہ ضروری بات نہیں ہے۔ اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے، اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے۔ اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ دوست کس کو بنانا پسند کر رہے ہیں آج؟ سعودی عرب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، یو اے ای امارات اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے، اور اپنے ہاں پوجا پاٹ کے لیے بلا کر کے کفار و مشرکین کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنائے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو۔ اور مجھے ایک سعودی باشندے نے کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو۔ امریکی فوجی تقریباً 20,000 سے زیادہ سعودی میں بیٹھے ہیں، ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیا کر کے دیتے ہیں۔ ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں۔ ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے۔ یمن میں تقریباً 2011-12 سے چل کر کے آج تک 8 سال سے بمباری کر رہا ہے۔ ارے یہ ترکی کا دشمن ہے، ایران کا دشمن ہے، عراق کا دشمن ہے، شام کا دشمن ہے، یمن کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے۔ یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں پورے کے پورے۔ انہوں نے سینما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار و مشرکین کو راضی رکھنے کے لیے۔ پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا، آزادی دے دو۔ بیچ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ ننگے وہاں پر بھی ناچیں۔ ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں، یہ 5 سٹار سٹی، جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے سعودی عرب میں۔ اس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا۔ افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائیاں یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہچانو یہ سعودی نہیں ہیں، یہ یہودی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، ایبتغون عندہم العزت، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت میں رائی۔ عزیزان گرامی، مومنین کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے ساتھ۔ یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہچانو منافقین کو۔ یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے، اقال پہن لے، کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے، لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنے کی چاہت کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے ارے سعودی کو فالو کرو، سعودی کو فالو کرو، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی؟ پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ۔ یہ کینسر ہے، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب یہ بہت کچھ تباہ کر چکا ہوگا۔ میرے عزیزو، ان منافقین کی اگر فہرست گناؤں تو بہت لمبی چلی جائے گی۔ 2 چیزیں میں نے ذکر کیا۔ ایک عادت ان کی یہ ہے کہ یہ کافروں کو دوست بناتے مومنین کو چھوڑ کر کے۔ یہ صفت اگر کسی میں ملتی ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، بیزار ہو جاؤ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تم کو بھی کافروں کی صحبت میں لے جائے گا۔ مسلمان جتنا بھی گرا ہوا ہو اخلاقی اعتبار سے، لیکن اس کی بخشش کی امید ہے، اللہ رب العزت بخش دے گا۔ لیکن جو خدا کو ہی اپنا دشمن سمجھا ہوا کافر ہے، اس کو تم کیسے اچھا کہہ سکتے ہو؟ جو تمہارے پیدا کرنے والے کا ہی نہیں ہو سکا، وہ تمہارا کہاں سے ہو سکے گا؟ اس بات کو ہمیشہ اپنے باندھ کر کے رکھ لو، یہ ہماری نصیحتوں میں۔ تم اہل سنت و جماعت کے علماء کی صحبت اختیار کرو، دینی کتب کا مطالعہ اپنے لیے لازم پکڑ لو، بعد میں کوئی بھی آ کر کے تمہیں بہکائے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔
اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت و وقار کو سنبھال کر کے رکھیں. آج ہماری قوم علماء سے دور ہے تو ان کے اخلاق سے بیزار ہو کر کے دور ہو گئی ہے. وہ اپنی وقار کو سنبھال کر کے نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے قوم ان کے قریب آنے سے کترا رہی ہے. ارے ان کے پاس کیا جائیں. میں علماء کو بھی کہتا ہوں کہ اپنا وقار سنبھالو، اپنی عزت سنبھالو. آج بھی قوم پیاسی ہے، تمہارے صحبت میں گزارنا چاہتی ہے وقت.